نو عمر بھتیجی گملہ اور میری نو عمر بھتیجی نے کچھ دنوں پہلے گھر کی چھت پر کچھ گملے رکھوا دیے اور ایک چھوٹا سا باغ بنا لیے۔ گزشتہ دنوں میں چھت پر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بہت گملوں میں پھول کھل گئے ہیں۔ لیموں کے پودے میں 2 لیموں بھی لٹکے ہوئے ہیں اور 2-4 ہری مرچ بھی لٹکی ہوئی نظر آئی۔ میں نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے اس نے بانس کا جو پودا گملے میں لگایا تھا اس گملے کو گھسیٹ کر دوسرے گملے کے پاس کر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم اس بھاری گملے کو کیوں گھسیٹ رہی ہو؟ بھتیجی نے مجھ سے کہا کہ یہاں یہ بانس کا پودا سوکھ رہا ہے، اسے کھسکا کر اس پودے کے پاس کر دیتے ہیں۔ میں ہنس پڑا اور کہا، ارے پودا سوکھ رہا ہے تو کھاد ڈالو، پانی ڈالو، اسے کھسکا کر کسی اور پودے کے پاس کر دینے سے کیا ہوگا؟ بھتیجی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ پودا یہاں اکیلا ہے اس لیے مرجھا رہا ہے، اسے اس پودے کے پاس کر دیں گے تو یہ پھر لہلہا اٹھے گا۔ پودے اکیلے میں سوکھ جاتے ہیں لیکن انہیں اگر کسی اور پودے کا ساتھ مل جائے تو جی اٹھتے ہیں۔ یہ بہت عجیب سی بات تھی۔ ایک ایک کر کے کئی فوٹو آنکھوں کے آگے بنتی چلی گئیں۔ ماں کی موت کے بعد والد صاحب کیسے ایک ہی رات میں بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ ماں کے جانے کے بعد وہ سوکھے ہوئے پودے کی طرح رہتے ہیں۔ جس والد صاحب کو میں نے کبھی اداس نہیں دیکھا تھا وہ ماں کے جانے کے بعد خاموش سے ہو گئے تھے۔ مجھے بھتیجی کے یقین پر مکمل اعتماد ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ سچ مچ پودے اکیلے میں سوکھ جاتے ہوں گے۔ بچپن میں ایک بار بازار سے ایک چھوٹی سی رنگین مچھلی خرید کر لایا تھا اور اسے شیشے کے جار میں پانی بھر کر رکھ دیا تھا۔ مچھلی سارا دن گمسم رہی۔ میں نے اس کے لیے کھانا بھی ڈالا لیکن وہ چپ چاپ ادھر ادھر پانی میں گھومتی رہی اور اس کو ڈالا گیا سارا کھانا جار کی تہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ مچھلی نے کچھ نہیں کھایا۔ 2 دنوں تک وہ ایسی ہی رہی اور ایک صبح میں نے دیکھا کہ وہ پانی کی سطح پر الٹی پڑی تھی۔ آج مجھے گھر میں پالی وہ چھوٹی سی مچھلی یاد آ رہی تھی۔ بچپن میں کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا۔ اگر معلوم ہوتا تو کم سے کم 2-3 یا ساری مچھلیاں خرید لاتا اور میری وہ پیاری مچھلی یوں تنہا نہ مر جاتی۔ آپ اپنے ارد گرد جھانکیں، اگر کہیں کوئی اکیلا نظر آئے تو اسے اپنا ساتھ دیجیے، اسے مرجھانے سے بچائیں۔ اگر آپ اکیلے ہو تو آپ بھی کسی کا ساتھ لیجیے، آپ اپنے آپ کو بھی مرجھانے سے روکیں۔ تنہائی دنیا میں سب سے بڑی سزا ہے۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔